جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ویلکم کہتے ہیں آپ سب کو ایک اور اپنے خوبصورت سے پروگرام بی بی آمنہ کے پھول کی ایپیسوڈ میں۔ ہمارا پروگرام کا نام ہے بی بی آمنہ کے پھول، جشن آمد رسول۔ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام لے کر آیا آپ کے لیے، اور آج ہمارے ان پروگرامز کا آخری سلسلہ ہے، آخری پروگرام ہے، اور اس میں بھی ہم پیاری پیاری باتیں کریں گے پیارے نبی کے بچپن کے حوالے سے، پیارے نبی کے نام بھی کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور بھی پیاری پیاری یہ بچیاں موجود ہیں، ان کے بھی سیگمنٹس ہوں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آج بھی کچھ ہم نے نعتیں بھی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے جی، مل کے نعتیں بھی پڑھیں گے، اور سب سے پہلے ہم شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت کے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، شاہد کی آمد، محمد کی آمد، احمد کی آمد، حامد کی آمد، آقائے عطار کی آمد۔ جی تو نعرے بھی لگانے ہیں، پیارے نبی کا ذکر بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہی پیارا پیارا ذہن، پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ بچوں تک پہنچانے کے لیے کڈز مدنی چینل پیارے پیارے پروگرامز آپ کے لیے لاتا ہے۔ ربیع الاول ہے تو اس میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی پروگرام، رمضان آئے گا تو اس کے اپنے پروگرامز اتنی بھارے ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس انداز سے لے کر چل رہی ہے کہ ہم نے بچوں تک اسلام کا پیغام، بچے اسلام کی باتیں سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن وہی بڑے ہو جائیں گے، تو جیسے وہ بڑے ہوں گے تو وہ آگے اپنا ان پیغام کو پہنچانے والے بن جائیں گے، تو ہماری یہ سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بنتی چلی جائے گی۔ تو آئیے اب نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں ہم الف سے یہ تک۔ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ۔ جی سیگمنٹ ہے الف سے یہ تک۔ الف سے یہ تک بچے حروف تہجیت کرتے ہیں نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، اور آگے ماشاء اللہ۔ تو ہر ورڈ سے کوئی ایک لفظ بنتا ہے، اور اس لفظ کے میں جو ہے وہ برکت لفظ بھی ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ، تے سے اور سے۔ تو آج ہماری فاطمہ باجی بھی کوئی ایک ورڈ لائی ہوں گی، حرف لائی ہوں گی، اور اس سے کوئی ورڈ بن رہا ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ تو آ رہی ہیں ہماری فاطمہ باجی، جلدی سے آ جائیں بھائی۔ ماشاء اللہ، یہ آ گئی بھائی پیاری سی باجی، دکھائیں گی بھائی کیا لائی ہیں، ادھر دکھا دیں۔ یہ لے کر آ گئی ہیں، کیا ہے یہ؟ جی فا سے فرشتے، یا فے سے فرشتے بھی ہم بول سکتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں کچھ ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں۔ تو پیاری بچیوں، فرشتوں کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا فرشتوں کو؟ اچھا انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں اینجلز، ٹھیک ہے۔ اور عربی میں کہتے ہیں ملائکہ، کیا کہتے ہیں؟
جی عربی میں فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی ملائکہ پلورل, ٹھیک ہے, یعنی جمع, اور اس کا سنگولر ہوگا ملک. کیا ہوگا؟ ملک, یعنی ایک فرشتہ. ملک ایک فرشتہ اور ملائکہ بہت سارے فرشتے, ٹھیک ہے. اور فرشتے اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق ہیں جسے نور سے پیدا کیا گیا ہے. کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ نور سے. یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے, ہماری نظروں سے چھپا دیے گئے ہیں, دکھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور انہیں ایسی پاورز دی گئی ہیں کہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جائیں. یہ چاہیں تو انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, ان کی ایسی اسپیشل پاورز ہیں, ٹھیک ہے پیاری بچی. یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں, انسانی شکل میں بھی یہ آ سکتے ہیں. اور فرشتے جو ہے اللہ پاک کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. جو اللہ پاک کے آرڈرز ہوتے ہیں یہ صرف وہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ پاک کے آرڈرز کے خلاف نہیں کرتے, اللہ پاک کے آرڈرز کے خلاف نہیں کرتے. اور یہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں. گناہ تو ہم انسان کرتے ہیں, اسی طرح جنات وغیرہ بھی کرتے ہیں, لیکن فرشتے گناہ نہیں کرتے. ہر طرح کے گناہ سے یہ پاک ہیں. اب یہ ہیں کتنے, کسی کو پتہ ہے؟ کاؤنٹنگ کی ہے کسی نے؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں. ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کی فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی ہے. تو اللہ پاک جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں. اچھا 4 فرشتے بہت مشہور ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت عفران علیہ السلام. کس کس کو پتہ ہے کون کون سے فرشتے بڑے مشہور ہیں؟ حضرت جبرائیل. آپ سے پوچھا ہی نہیں, ہم نے بتائے جا رہی ہیں. جی پتہ ہے مشہور فرشتوں کے نام؟ نہیں آپ کو پتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور حضرت ایک نام رہ گیا ہے, اسرائیل علیہ السلام. غلط لے رہی ہیں, حضرت اسرافیل علیہ السلام. کیا ہے؟ حضرت اسرافیل. چلے بھائی مشہور فرشتوں کے نام یاد کریں, ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام. زور سے, حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. چلے بھائی اب بتائیں, مائک کو کھولیں ذرا, اس کا بٹن پریس کریں زور سے تھوڑی دیر تک, ٹھیک ہے. نیچے دیکھیں لائٹ جلی اس میں. اب بتائیں مائک میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب مائک ادھر دے دیں برابر والی باجی کو سیدھے ہاتھ سے, ٹھیک ہے بھائی. اچھا دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام. ہاں زور سے بتانا ہے, حضرت میکائیل علیہ السلام. 2 نام یاد ہو گئے, کون کون سے؟ حضرت جبرائیل. ایک منٹ ان کو بولنے دے. حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل بولے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. میم نہیں, جبرائیل. کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. ہاں حضرت میکائیل علیہ السلام. واہ بھائی واہ, یہ چھوٹی سی گڑیاں انہوں نے بھی یاد کر لیا ماشاءاللہ. چلے بھائی اب آپ نے سنانا ہے, ٹھیک ہے. یہ نام سنائیں دونوں, جو مائک ہے نا آپ کے ہاتھ میں, بتائیں کون کون سے نام ہیں. حضرت مائک قریب کر لیں, تو ڈرتے تھوڑی ہیں, تھوڑا سا اسمائل کریں. ہاں میں بتا رہا ہوں نا. حضرت جب, آگے ایل. اب آپ دہرائیں. حضرت زور سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, چلے آپ ادھر دے دیں مائک. شاباش. اب اور یاد کرتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. جی اب آپ سنائیں, ٹھیک ہے. یہ 2 نام یاد ہوئے؟ یاد ہوئے؟ سنائیں. حضرت اسرائیل اسرائیل علیہ السلام.
اور حضرت حضرت اسرافیل اسرافیل علیہ السلام. جی تو یہ 4 فرشتوں کے نام ہم نے کوشش کی یاد کرنے کی. یہ بہت مشہور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 4 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام. اور یہ سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. بقیہ فرشتوں پر یہ کیا ہے؟ فضیلت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہاں. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ مائک دے بھائی ان کو. کونے والی بچی پیاری سی جو ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام. تھوڑی سی ادائیگی ہو سکتا ہے بچوں کی کمزور ہو. خیر ہم کوشش کرتے ہیں ان باتوں کو بچوں کو سکھانے کی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ پاک کی وحی کو انبیاء کرام تک پہنچانا ہے. جی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. اور ان کا کام کیا ہے؟ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آنا ہے. تو کچھ ہم نے باتیں بتائیں فرشتوں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا سیگمنٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ. اور اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے رشتے. بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ. پیارے بچیوں، اس سیگمنٹ میں ہم جس عظیم ہستی کا ذکر سننے والے ہیں وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تقریباً 9 سال خدمت کی. آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گی. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت رکھوں گی. اس بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف مدینہ میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو یہ تھا پیارا سا سیگمنٹ جس میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنا. اور اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں شامل کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات. بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ. پیاری بچیوں، اس وقت میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے. پیاری بچیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے جو ہم سنے اسے یاد رکھے اور اس پر عمل کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیاتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. پیاری بچیوں، آج ہم نے سیکھا کہ سورہ یاسین کو مارننگ میں پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہوتی ہے. قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ سیکھا ہے. تو پیاری بچوں، ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تو یہ تھا پیارا سا سیگمنٹ جس میں ہم پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے. قرآن پاک لے کر آئے ہمارے
پیارے نبی یعنی ہمارے پیارے نبی تشریف لے کر آئے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اور آپ پر قرآن پاک نازل ہوا، اور اس قرآن پاک کو پڑھنے میں اتنی ساری برکتیں ہیں جو ہماری کچھ وسیلہ باجی نے بتائیں، تو ہمیں قرآن پاک بھی پڑھنا ہے اور اپنے پیارے نبی کا جشن ولادت منانا ہے، نعرے لگانے ہیں، جھنڈے لہرانے ہیں۔ ابھی تو جھنڈے نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن گھروں پر جھنڈے لگانے ہیں اور جلوس میلاد وغیرہ میں، لیکن اس میں پھر بچیاں اپنے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ اپنے بڑے بڑے ابو کے ساتھ، بڑے بڑے بھائی کے ساتھ جائیں، اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ یا جو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں آپ امی کے ساتھ جا سکتی ہیں، وہاں پر جھنڈے لے کر جائیں، جھنڈے لہرائیں، نعتیں پڑھیں۔ یہاں پر کون نعت سنائیں گی بھائی؟ کون سی بچیاں نعت سنائیں گی؟ چلے ابھی پہلے پوچھتے ہیں، وسیلہ باجی کون سی سنائیں گی؟ باربی کا نور۔ اور ہماری کون سی باجی ہیں جی سنائیں گی نعت؟ کون سی؟ جشن آمد رسول۔ زور سے جشن آمد جشن آمد رسول، چلیں سنائیں۔ اچھا سب نے ان کی سننا ہے توجہ سے، ٹھیک ہے سنائیں۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور علما بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلما بھی، حور علما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نوری کی روشنی چھا گئے، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیرے گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ۔ جی بھائی امیمہ باجی کو سنائیں گی؟ باربی کا نور۔ چلیں بھائی، 12ویں کا نور تو سب کو آتی ہے نا، پھر مل کے پڑھیں گے زور و شور سے۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جھونک، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جھونک، ہر طرف سما کیف سے بہا، ہر طرف سما کیف سے بہا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جی تو آئیے اب نیکسٹ سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں ایک پیارا سا اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ جی سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ پیارے پیارے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج تو ہمارا پروگرام آخری پروگرام ہے، تو کچھ بچیوں نے کچھ اچھے اچھے نام یاد کر لیے ہوں گے، امید ہے کچھ یاد ہوئے ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، اسی طرح کے اور بھی پیارے پیارے پروگرامز آتے رہتے ہیں، تو ان کے ذریعے بچیاں بہت ساری باتیں سیکھتی چلی جاتی ہیں۔ ویسے بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن باتیں بہت زیادہ انہیں پتہ چلتی چلی جاتی ہیں۔ چلے بھائی آج نام ہم یاد کرتے ہیں بشیرن۔ بشیر، اگر ہم وقف کریں تو بشیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تنوین کے ساتھ ہی یاد کر لیتے ہیں۔ بشیرن، بشیر، نذیرن، نذیر، بشیرن نذیرن، بشیر نذیر، بشیرن نذیرن، بشیر نذیر، بشیرن نذیرن، بشیر نذیر، ٹھیک ہے۔ داعن دائن، شافن، شافن، داعن دائن، شافن، شافن، بشیرن نذیرن، بشیر نذیر، داعن شافن، دائن، شافن، بشیرن نذیرن، داعن شافن، بشیر نذیر، دائن، شافن، بشیرن نذیرن، داعن شافن، بشیر
توجہ سے بشیر نذیر داع شافن. بشیر نذیر داع شافع. جلدی سے سنا دیں. بشیر نذیر بشیر نذیر داع شافن. داع شافع. مائک لیں جلدی سے. بشیر نذیر داع شافع. بشیر نذیر داع شافع. شافین. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی بچیوں نے. کچھ ادائیگی میں ہو سکتا ہے کچھ ورڈ آگے پیچھے ہو جائیں لیکن ہونے نہیں چاہیے. صحیح ہمیں یاد کرنا ہے. 4 نام یاد کر لیے. ایک اور نام ہادن. ہادن. کیا ہے؟ ہادن. ہادن. بشیر نذیر شافن داع ہادن. بشیر نذیر شافع. بشیر نذیر بشیر نذیر داع شافن ہادن. داع شافع ہادن. بشیر نذیر بشیر نذیر داع شافن ہادن. داع شافع ہادن. داع شافن ہادن. داع شافع ہادن. کون سنائے گا 5 نام؟ صحیح. واہ بھائی واہ، آپ تو بہت سارے. سب سے پہلے جی کونے میں پیاری سی بچی. بشیر زور سے. بشیر نذیر داع داع شافن شافع ہادن. ہادن. ماشاءاللہ اچھی کوشش. ادھر دے دیں مائک. بشیر نذیر داع شافع اور آخری میں ہادن. ماشاءاللہ. نذیر داع شافع ہادن. مائک میں سیدھے ہاتھ سے مائک جلدی سے آگے آ جائے. کھلا ہوا ہے. بشیر نذیر داع شافع ہادن. ماشاءاللہ جی. تو پیاری بچیوں کو پیارے نبی کے پیارے نام یاد کرانے کی کوشش کی. کچھ ماشاءاللہ آج تو اچھے یاد ہو گئے ہیں. کچھ انشاءاللہ اور اچھی ادائیگی ہوتی چلی جائے گی. تو پیارے بچوں، آپ نے اسی طریقے سے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. اور ہمارا یہ پروگرام تو ختم ہو رہا ہے لیکن کڈز مدنی چینل جاری رہے گا. اور آج آخری اس طرح ختم ہو رہا ہے. ابھی تو اور سیگمنٹ بھی شامل کرنے ہیں نا ہم نے. کرنے جی. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درود ان پر سلام ان پر. بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 اللہ. جی تو سیگمنٹ ہے درود ان پر سلام ان پر. ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور ان پر درود اور سلام پڑھتے ہیں. اور خاص طور پر یہ مہینہ ربیع الاول کا، اس کو تو خاص طور پر درود و سلام کا مہینہ میں منانا چاہیے. کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے چاہیے اور نئے درود بھی یاد کرنے چاہیے. تو آج بھی ہم آپ کو ایک درود پاک بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ اور اس کی فضیلت بھی بتائیں گے. اور وہ درود پاک کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے کون سا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی. زیارت مطلب وہ خواب میں ڈریم میں مجھے دیکھے گا. یعنی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا وہ ڈریم میں خواب میں مجھے دیکھے گا. پیارے نبی کو دیکھنا ہے نا ہم نے، تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پیارے نبی کی زیارت ہوگی، یعنی ہم انہیں دیکھ سکیں گے. اور فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ قیامت کے دن بھی مجھے دیکھے گا. اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا. سبحان اللہ. ایسا پیارا درود پاک ہے، وہ کون سا ہے؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہم صلی علی روح محمد. روح ہوتا ہے نا روح، تو وہی ہے روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اب اس کو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح
وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على روح محمد روحی ہا الگ کے بیچ ہاں روحی کیا ہے روحی محمد فی الارواح ہاں ہے ٹھیک ہے فی ہاں وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور جی تو یہ درود پاک ہم نے پڑھا جس کی ہم نے فضیلت بھی سن لی کہ اس کو پڑھنے والے کو خواب میں پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی یعنی خواب میں وہ اپنے پیارے نبی کو دیکھ سکے گا اور بھی ہم نے اس کی فضیلت سنی تو اس درود پاک کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے یاد کرنا چاہیے کچھ کوشش کی ہے ہم نے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس درود پاک کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے آمین اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اور کڈز بندی چینل دیکھتے رہنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا